अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ फेज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी परवेज़ शाह महमूद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी तहरीक के खिलाफ इमरान खान को लेकर इस वक्त डील की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि उन्हें कई बार डील की गई लेकिन वो मान यार नहीं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी बयानात आने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मफरूज़े बनाए जाते हैं और छोड़े जाते हैं जिनका मकसद तहरीक को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई अभी ना ख्वाहिश का इजहार किया और ना सोचा कि मुल्क छोड़कर जाएंगे। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे वज़ीर आला बनाया, उनकी हुकूमत है, उनका मैंडेट है, बानी का एतमाद है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। साजिशों का हिस्सा बनने वाले बानी के नहीं, मुखालिफिन के एजेंडे पर अमल पैरा है। पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है लेकिन वो डील नहीं करेंगे। स्वाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल है, तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त वो दिन है जिस रोज बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था। हम मेरिट के मुताबिक बानी पीटीआई के केसेस का ट्रायल चाहते हैं, जबकि साथ ही शिबली फराज और जरताज गुल समेत दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको सजाएं गलत तौर पर दी गई हैं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान, और दानिश फरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपने हमारे ही प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि बानी पीटीआई को डील हुई है। इस बात का बाकायदा तौर पर इजहार जो है अब हुकूमत की जानिब से भी किया जा रहा है और सीनियर सहाफ़ी भी कुछ ऐसे हैं जो इस बात का इजहार रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि डील अगर हुई थी तो अब बानी पीटीआई के हवाले से कोई अगर आपको इतलात हो कि वो क्या सोच रहे हैं डील को लेकर, क्या वो संजीदा दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने तो आपको तब बताया था जब इसका किसी को इल्म ही नहीं था। मकसद यहाँ यह है कि ये इस किस्म की डील्स पहले भी ऑफर हुई हैं और मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन उसके अंदर वो जाना चाहते हैं यूरोप वगैरह, और वो यूरोप वगैरह जाने की मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त मिलेगी। और दूसरी जानिब जो है वो 9 मई के वाक़यात हैं, उसके लिए आपने देख लिया कि किस तरीके से लोगों को सजाएं मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, और अपने किए पे नादिम होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। 5 अगस्त को जो तहरीक की बात की जा रही थी, अब अभी देखें किसी नीचे दफ्तर को जो नीचे वार्ड और लोकल सतह के ऊपर आते हैं, तहसील के लेवल पर, जिले के लेवल, उनको तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मचकज़ई जो है अगर वो लीड करेंगे तो उनका तो पंजाब में और इस खित्ते के अंदर उनको तो खुद बलोचिस्तान में बड़ी मुश्किलात हैं। उनकी पार्टी और उनके नाम जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो इस ज़ईफ पोजीशन के अंदर मेरा ख्याल है कि लोग जो है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर इसको लीड कर रही होती फिर तो और बात थी, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ की जगह महमूद खान अचकज़ई हैं, तो जो माजी के अंदर महमूद खान अचकज़ई ने, जो आपको याद है पिछली 2 छोटी ईदों से पहले जो उन्होंने तहरीक चलानी थी, उसका जो हाल हुआ था वही इसका भी होगा। जहां तक डील की बात है, मेरे ख्याल में इस टाइम पे बॉल जो है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में नहीं है, बल्कि बॉल जो है वो इस टाइम पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है। क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका के अंदर जो इश्तिहार दिया गया जिसके अंदर फ्री इमरान खान का उन्होंने बनाया, अब ये कौन लोग हैं जो इश्तिहार दे रहे हैं और फिर इश्तिहार देने की नौबत क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी तमाम कोशिशें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी वो दम तोड़ गई हैं और उनको ये नजर आ गया है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का पलड़ा इस टाइम पे अमेरिका के नजर में भारी है। और आपने उसका अमली मुजाहरा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से जो है मल्टीपल टाइम देख लिया है। तो मेरे ख्याल में पहली तो बात यह है कि 5 अगस्त जो दिन रखा गया ये बजाते खुद एक मेरे ख्याल में एक जो कौमी जुर्म तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ था और उसकी क़यादत की जानिब से जिस दिन कश्मीर को अलहदा किया गया और कश्मीर को इजाज़त दे दी गई, और उसके बाद जो है फिर एक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च जो है तहरीक इंसाफ ने 3 जुम्मे 1-1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और उसके बाद घड़ियां लगा दी गई और फिर उन घड़ियों का जो वक्त है और दिन जो है वो चलते रहे और उससे नतीजा कुछ नहीं निकला। 27 सितंबर 2019 की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर के अंदर
इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा था कि मैं जाते ही एक पॉलिसी जो है वो बयान करूंगा, लेकिन वो दिन का दिन है, आज का दिन है, पॉलिसी नहीं आई। 5 अगस्त को अब अपने कौमी जुर्म को छुपाने के लिए एक सियासी तहरीक को जो है वो सामने लाया जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर इसको जो है यौमे जो कश्मीर के हवाले से मनाया जाए तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरी जानिब जो है तहरीकें जो हैं वो कभी भी किसी की आज़ादी के हवाले से कामयाब नहीं होंगी, बल्कि तहरीकें होंगी कामयाब आपकी बुनियादी असूल। और मेरे ख्याल में इस टाइम पे अगर उनको चलानी चाहिए तहरीक तो दहशत गर्दी के खिलाफ चलानी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ चलानी चाहिए, उनको जो है मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए चलानी चाहिए, और इससे अवाम के अंदर उनकी पजीराई जो है वो बढ़ जाएगी। सही सही। दानिश साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि बानी पीटीआई को कोई डील की ऑफर हुई होगी बनी गाला मुंतकली के हवाले से, या जो तमाम तर निज़ाम है उसको एक्सेप्ट करने के हवाले से? अगर वाकई डील की ऑफर हुई तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ये डील क्यों कबूल नहीं की? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शो पे दावत दी, और सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये जो डील की तो मुझे इल्म नहीं है। जहाँ तक मेरी इल्म में बात है कि कुछ लोग थे जो कि पीटीआई या पीटीआई से मुंसलिक रहे थे और जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी आए सियासी, ताकि बाकी और मामलात पे भी आगे बढ़ा जा सके। उन लोगों की तरफ से तो ये मेरे इल्म में है कि कोई मीडिएशन के तौर पे बातचीत हुई थी कि बनी गाला अगर शिफ्ट कर दिया जाए, उसको एक सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए पहले मरले में, और खान साहब को ज़रा उसी तरीके से मुलाकातों का अमल रखा जाए जिस तरह कंट्रोल होता है एक जेल के अंदर। ठीक। और उसमें खान साहब को एक मौका दिया जाए और कुछ ऐसे लोग जाएं उनके पास कि जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सके। ये चीज हुई थी अक्टूबर पिछले साल में, कि जब फिर बनी गाला का जिक्र मीडिया में भी जोरों शोर से बयानिया एक बनने लग गया, लेकिन फिर उसको सैबोटाज कर दिया गया। और हमने देखा कि नवंबर के अंदर जो 26 नवंबर के फिर जो वाकयात हुए अफसोसनाक दोनों तरफ से ही, तो वो फिर बात आगे बन नहीं सकी थी। सही। तो बाकी जहां तक नहीं, देखे मेरी नजर में मेरा जाती ख्याल है कि ये हुकूमत भी नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, और इन दोनों में भी मैं जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी क़यादत होगी, और खान साहब हो गए, इमरान खान साहब, इनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको हम सबको चाहिए कि दूर करें। जी सही। अब्दुल्ला साहब, आपकी जाने बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त असद कैसर और पीटीआई के जो दीगर रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है, इस बात का दावा किया जा रहा है कि बानी पीटीआई को डील हुई थी लेकिन उन्होंने मुसलसल उस डील से इनकार किया, वो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई को डील हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अगर वो जिस तरह दावे कर रहे हैं डील हो रही है, क्या वजूहात हैं कि बानी पीटीआई से इनकारी है कि वो डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास अल्टीमेटली रास्ते तो बहुत इस वक्त कम है, ऑप्शंस तो उनके पास कम नजर आ रहे हैं हमें। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ये गलत तासुर है। पहले तो हमारे दानिश भाई जो हैं बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं बसद एहतराम कि मिसअंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई या हुकूमत, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तमाम चीज़ें 9 मई की मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े हैं, आपके मीडिया ने दिखाया, पूरे दुनिया के मीडिया ने दिखाया, और हर को मालूम है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बाकायदा रियासत पर हमला किया गया, और उसके मकासद जो थे वो बैरूनी कुव्वतों को, पाकिस्तान दुश्मन अनासर को खुश करने के अलावा और उनके एजेंडे पर अमल पैरा होने के अलावा और कुछ नहीं था। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि अभी तक वो डील का जो बात है, डील देखें, डील नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने किए पे नादिम नहीं होंगे। जब आपके साथ कोई बात करने लगता है तो आप जो है उस टाइम पे जो है वो अगले दिन कभी या 2 का बयानिया देते हैं, तो कभी जो है
آپ ملک مخالفت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے, BLA کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں, تو کبھی آپ تحریک طالبان پاکستان کے نمائندے کے طور پر نظر آتے ہیں. کبھی آپ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان کے پرچم جو ہے وہ تدفین کرتی ہے 14 اگست کے اوپر. آج سے 2 سال پہلے کی جب بات ہے, یعنی کہ یہ پچھلا سال اور اس سے پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. یا پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر باقاعدہ پاکستان کا تمسخر بنانے کے لیے باقاعدہ موبائل جو گاڑیوں کے اوپر بڑی موبائل سکرینز لگا کے پاکستان کے متعلق ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پلوشہ بی بی, آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر کیا لوگوں کا اختلاف رائے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی آپ نے امریکہ کے لوگوں کو غیر ممالک میں موبائل سکرینوں پہ جا کے امریکہ کے خلاف یا برطانیہ کے خلاف یا فرانس, جرمنی, اٹلی, انڈیا کے خلاف ایسے مظاہرے کرتے دیکھے آپ نے؟ اور اگر نہیں دیکھے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی انوکھا ملک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا ایجنڈا ہے. اس لیے جو ڈیل کی بات ہے, پہلی بات یہ ہے, میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی واضح طور پر بتا رہا ہوں, افواج پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عمران خان کی کمیونیکیشن نہیں ہے, اور بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی جو تھی وہ ریڈ لائن عبور کی گئی. اس کے اوپر ہمارے DGI SPR جو ہے وہ 3 پریس کانفرنسز کر چکے ہیں کہ جو بات چیت ہوگی وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب جو ہے مسند اقتدار پر بیٹھنے جا رہے تھے تو ایک درمیان میں مذاکرات کا راؤنڈ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شروع ہوا. حکومت جو ہے وہ وقت گزارنا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے ٹرمپ آ جائیں اور ٹرمپ کی پالیسی جو ہے واضح ہو جائے, اور اپوزیشن یہ سوچ رہی تھی PTI کہ شاید ٹرمپ آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. اور اسد کیسر صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ 31 دسمبر 2024 کو ان کی حکومت آ جائے گی. تو یہ لوگ جو کہ امریکی سازش سے لے کے امریکی سفارش تک پہنچے ہیں, آخر ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو جو پذیرائی عوام میں ملی تھی وہ جو ہے وہ ایک پاکستانیت کی بنیاد پر اور امریکہ مخالفت کی بنیاد کے اوپر ملی تھی. لیکن جب وہی امریکہ جو ہے ان کا اب جو ہے وہ ڈیڈی بن کر سامنے آ رہا ہے, تو اس کے اوپر عوام کے اندر وہ پذیرائی, وہ طاقت, وہ تمتنا جو ہے اب موجود نہیں ہے. اس لیے کوئی ڈیل نہیں جو ہے وہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی کا باہر آنا اس بات کے اوپر بڑی واضح بات ہے, اور زین قریشی کا کہ جس طریقے سے لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے, اور عمران صاحب کی یہ خواہش ہے, یہ بات انہوں نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ریاست کے اہم لوگوں کو بھجوائی ہے کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر جا کے جس طرح سے میاں نواز شریف گئے تھے اور پھر اس کے بعد سرور محل کے اندر سعودی عرب میں وہ خاموش نہیں رہ پائے تھے. حالانکہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور سعودی عرب جو تھا وہ ایک بہت اہم ملک ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی زبان بندی نہیں ہو سکی تھی. تو عمران خان صاحب یورپ میں جا کے ماں سوائے مزید فتنہ فساد کریٹ کریں گے, اس لیے یہ اجازت ان کو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گی. ٹھیک, ہمیں راؤ عمران صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, تجزیہ کار ہیں. راؤ صاحب آپ کی جانب بھی بڑھوں گی, لیکن پہلے دانش صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے اختلاف رائے کی کہ آپس میں اختلاف رائے یقیناً ہو سکتا ہے, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اختلاف رائے ہونا ایک الگ بات, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اس وقت اتنی دوری ہو چکی ہے کہ وہ بات کرنے کو ایک دوسرے سے تیار نہیں ہے. مشاورت تو دور کی بات, تمام تر معاملات ملک کو دیکھتے ہوئے بالکل آئی تھنک نان سیریس نظر آ رہے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دوریوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس پہ میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز پہ ضرور کہوں گا کہ PTI کو یہ امریکہ کی طرف دیکھ کے جو بھی ان کے اندر عنصر اس امید میں بیٹھے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ کہیں آزاد ہوں گے خان صاحب یا رہائی ہوگی, تو وہ تو بہت غلط تاثر ہے اور ایسا ان کو نہیں پرسو کرنا چاہیے. PTI کی ایک جینون پارٹی کی بیس ہے, ادھر ایک پاپولیرٹی ہے, وہ اسی کو ہی استعمال کریں. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو ہوا تھا میں اس کی مذمت کرتا ہوں, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی مذمت تو خان صاحب نے بھی خود بھی کی ہے. جہاں تک رہی بات کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے کیا پس منظر تھا
کیا واقعات ہوئے تھے اور بلڈ اپ میں کیا چیزیں ہوئی تھیں وہ ایک الگ بحث ہے جس میں صرف پی ٹی آئی کا اس میں ذکر نہیں آتا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی عناصر کا ذکر آتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ملک کے ستون ہیں، اہم جتنی بھی شخصیات ہیں، رہنما ہیں، وہ اپنے ان اختلافات کو دور رکھ کے ہی کوئی ملک کی خاطر سوچیں، کوئی قوم کی خاطر سوچیں، اس امت کی خاطر سوچیں. تو اگر یہ لوگ نہیں کر سکیں گے تو پھر قدرت کا بھی ایک اپنا کورس ہوتا ہے کہ وہ خود سے پھر خلا کو پر کر دیتی ہے، اور واقعات اگر اس طرف جائیں گے تو پھر وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی قابو میں رہیں گے. اور ہم نہیں چاہتے بحیثیت پاکستانی کے معاملات کسی کے بھی کنٹرول سے باہر جائیں. ٹھیک ٹھیک. رانا عمران صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ڈیل کی آفر ہوئی ہوگی، اور اگر ہوئی ہے تو کیا وجوہات ہیں، کس بیسس پہ وہ اس ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس ڈیل کو نہیں مان رہے اور ابھی تک اندر ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیل کی آفر ان کو ملی ہوتی تو یہ جو 5 اگست کا جو احتجاج یہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو وہ میرا خیال سے نہیں کرتے. یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس احتجاج کی حکمت عملی انہوں نے تیار کی ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کی جو بتایا جا رہا ہے، وہاں تو آپ نے کل بیرسٹر رقم راجہ صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے کہ خدا کے واسطے اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ساتھ ہماری بات سنیں. اور جب کہ آپ نے کل خان صاحب کے صاحبزادوں کی بھی بات سنی، جبکہ خان صاحب سے ان کی کافی دیر بات بھی ہوئی، تو اس میں کیا بات چیت ہوئی؟ تو وہ یہ بات چیت ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے کسی طریقے سے امریکی صدر جو ہیں پاکستانی سیاست سے، سیاستدانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، یا کوئی ایسے ان کے حق میں کوئی بیان دے کہ جس کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن ہو سکے. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان سے بات کر کے کسی نتیجے پر پہنچے، بلکہ عمران خان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ان کے ہاتھوں سے غلطی سے یا ان کے بقول ان کو لگایا جا رہا ہے، وہ اس کے اندر وہ اس گرداب میں وہ بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ 1 دن کا احتجاج ہوگا، اور کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اصل لیڈر ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ جیل میں ہے، اور جو باقی قیادت ہے ان کے دلوں میں اتنا تیل نظر نہیں آتا کہ وہ اس احتجاج کو حکومت کے خلاف کوئی تحریک بنا سکے یا کوئی تحریک کی شکل دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد 3 سالوں میں کئی بار یہ احتجاج کر چکی ہے، مگر کامیابی کسی ایک میں بھی نہ مل سکی ہے ان کو، اور اس بار بھی امیدیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کی جیل سے باہر جو قیادت ہے وہ ایک تو حکومت سے خود ہی رابطے میں، اور دوسرا دستوں گریباں ہے، اور ورکر اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے تیار دکھائی نہیں دیتا. اگر 26 نومبر 2024 کے بعد کی بات کی جائے تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے عرصے کے بعد خود کو اکٹھا کیا اور پھر احتجاج کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور جبکہ موقع یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سڑکوں پر نکلنے کی کال دے رہے ہیں، لیکن یہ معلوم ہی نہیں ان لوگوں کو کہ احتجاج کا اسلام آباد ہے یا پھر صوبوں کا ہے، یا کرنا کس طریقے سے، لیڈ کون کہاں کرے گا. کراچی میں بیٹھی ہوئی قیادت جو ہے، وہ جو کارکنان ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں لے کے کون چلے گا، ہم نے جانا کس طریقے سے ہے، کس طرف رخ کرنا ہے. دوسری جانب حکومت نے بھی اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی تیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی تک جتنی بھی آپس میں پی ٹی آئی کے خلاف حکمت عملی تیار کر رہی ہے، وہ سب کے سب کارگر اور کامیاب ثابت ہوئی ہے. 9 مئی کے مقدمات کو لے کر تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کرنے اور سزائیں دینے کا معاملہ بھی اب سب کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ سے کہا جائے کہ حکومت اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہے، لہذا 5 اگست کو تحریک انصاف کوئی بڑا شو دکھا سکے بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ قیادت کی فقدان کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کارکن سڑکوں پر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جہاں پی ٹی آئی کا کارکن پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے رویوں سے تنگ ہے، وہاں کارکنوں پر حکومت کی جانب سے پکڑ ریکارڈ اور گرفتاریوں کا خوف بھی لاحق ہے. تو لہذا کوئی بڑا مارکا کرے. اور اس لیے دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو باہر کی قیادت ہے، یہ ان کی
संजीदगी की वजह से पीटीआई में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, ठीक, और जबकि दूसरा धड़ा सियासी क़यादत से बातचीत को बेहतर समझता है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत इस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएंगे जब तक वो किसी अपने ऊपर किसी किस्म का दबाव न महसूस कर ले। लिहाजा ये एहतजाज भी इसी दबाव की खातिर ये चला रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक कारकुन जानता है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो हुकूमत को टफ टाइम लेने की पोजीशन में नहीं है, तो लिहाजा बगैर कारकुनों के ये कौन सा एहतजाज कर सकेंगे। अगर खान साहब बाहर होते तो हम कह सकते थे कि कारकुन निकल सकता है, लेकिन गिरफ्तारियों के खौफ की वजह से लीडरशिप इधर से उधर हो चुकी है। आपने अभी देखा कि जो राव इमरान साहब आपकी जानिब फिर से आऊंगी, आपके मौके पर एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। कर लिया गया है, वो भी एक मेरे ख्याल से किसी रैली के लिए जा रहे थे। ठीक, राव साहब एक बार फिर से आपकी जानिब आऊंगी, कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जिस तरह राव इमरान साहब ने 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बात की कि 5 अगस्त को एहतजाज पीटीआई का होने जा रहा है, अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज कासिम और सुलेमान के हवाले से बात की थी कि वो पाकिस्तान आएंगे और जो 5 अगस्त का एहतजाज है उसको लीड भी करने वाले हैं, जिसको बानी पीटीआई ने कहा था नहीं वो पाकिस्तान तो आएंगे, अगर आना चाहें तो आए और वो सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे। यानी कि सियासत में उनकी एंट्री के हवाले से कुछ फिलहाल पीटीआई डिसाइड कर नहीं सकी। आप ये समझते हैं कि वाकई कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाज को लीड भी करने वाले हैं वो? देखिए, पहली बात यह है कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो जरूर उनको आना चाहिए अपने वालिद से, जबकि जब इतना अरसा गुजर गया लगता नहीं है कि उनकी बॉन्डिंग जो है अपने वालिद के साथ उस तरह से है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब अदलिया का आज़ादी के खिलाफ अदलिया के आज़ादी के लिए एक तहरीक चल रही थी तो मेरे वालिद साहब को जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह को गिरफ्तार करवा लिया गया था परवेज मुशर्रफ के दौर में, और उनको फिर जो है वो जेल जो है वो भेजा गया कि जी आप अदलिया की आज़ादी के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। तो उनको जब गिरफ्तार किया गया तो मैंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और मैं खुद जो है वो जेल चला गया। मैं यहाँ ये बताना नहीं चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बाप की बेटे के साथ जो है या बेटे की बाप के साथ मोहब्बत का तकाजा होता है, जरूरत होती है, और ऐसे बहुत सारे बेटे मौजूद हैं। क्या वजह है कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं अमेरिका गए लेकिन वहां बात नहीं बनी, और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रंप से जो है वो रिक्वेस्ट भी कर दी, लेकिन फिर भी वहां से कोई खातिर खास जवाब नहीं आया। अब जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो एहतजाज की बातें हैं अपने आप को रेलेवेंट रखा जा रहा है। पीटीआई के पास कुछ देने के लिए है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का यह आलम है कि उसकी जो नाकामी है खुद इमरान खान साहब इसको कबूल कर रहे हैं, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को यही कहा है कि अगर आपसे नहीं चल रहा सूबा तो फिर आप जो है इस्तीफा दे दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चेयरमैन पीटीआई जो बानी चेयरमैन है वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कासिम सुलेमान जो है वो अगर आए तो क्या लोग, आपका क्या ख्याल है, लोग उनको सर आंखों पे बिठा लेंगे? क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो एकदम पलटा खा जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कासिम सुलेमान नहीं आएंगे, उनका कोई, अगर वो आएंगे भी तो सिर्फ अपने वालिद से पैगाम देने आएंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का पैगाम कि जनाब इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट आपको किस नजर से देखती है, वो किस हद तक आपके साथ खड़ी है, किस हद तक वो आपको सपोर्ट कर सकती है। देखे ना, 365 अरकाने कांग्रेस जो थे उन्होंने जब करारदाद अमेरिका में पेश की तो क्या हो गया उससे बाइडेन दौर के अंदर? तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बात आई गई हो गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेनेटर्स ने खत लिखे। देखें, अभी वो कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल में मिलने आ रहे हैं, कभी वो ये कहते हैं कि जी खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई, कभी वो कुछ, यानी कि ये तमाम बातें इसलिए हो रही हैं कि जनाब किसी सूरत हम रेलेवेंट रखें। सबसे बड़ी बात जो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, और राव इमरान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, देखें जो तहरीक इंसाफ अपने सूबे के अंदर सवाबी का जलसा नाकाम हो गया, वहां जो जलसा करने में नाकाम रहे, तो आपका क्या ख्याल है पंजाब में या दीगर जगहों पे जाके वो कामयाब हो जाएंगे? ये एक मेरे ख्याल में सिर्फ एक अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लोगों को मुतहर्रिक रखने के लिए और लोगों को जोड़े रखने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि पीटीआई के अंदर जबरदस्त किस्म की दरारें मौजूद हैं, मल्टीपल क्लेमेंट्स मौजूद हैं लीडरशिप के लिए, और खुद पीटीआई की मुतअद्दिद लीडरशिप में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं
وہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے, اور تبھی وہ ان کو غلط فیڈ کرتے ہیں, غلط ان کو جو ہے بات کرتے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا ہے, کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. اگر ہم باقی صوبوں میں بھی ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ باقی صوبے جو ہے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے رول کی بات کریں, دیکھیں کبھی بیرسٹر گوہر جو ہے لیڈ کرتے نظر آتے ہیں, تو کبھی علیمہ خان جو ہے بغیر پورٹ فولیو کے لیڈ کر رہی ہیں, کبھی جو ہے سلمان اکرم راجہ سامنے آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, کبھی جو ہے فواد چودھری اور کبھی جو ہے وہ فیصل چودھری جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. ایسے ٹائیں فش کے جو ہے ایک چون کے مربے میں آپ تحریکیں نہیں چلایا کرتے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی یا تو کوئی اتنی بڑی شخصیت ہوتے کہ جناب پورے پاکستان کے اندر ان کا ڈنکا بج رہا ہوتا, لیکن وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں جن کے والد کو جو ہے وہ باقاعدہ بلوچی گاندھی کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک سٹانس رہا, اور وہ پاکستان کے بھی حوالے سے ان کے کئی ایسے بیانات موجود ہیں جو لوگوں کو ظاہر ہے پاکستانیت کے اندر جو کہ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں, بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سارا کام کریں اور لیڈ کوئی اور آدمی آ کے کرے, یہ آپ کو بیل منڈیر چڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. ٹھیک دانش صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی. 5 اگست کا احتجاج, اس کے بعد 5 اگست کے بعد 14 اگست کا احتجاج. اول تو یہ کہ پی ٹی آئی اس وقت ہمیں کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے کہ اگر 5 اگست کا احتجاج کامیاب ہو جاتا, پی ٹی آئی اتنی شور ہوتی کہ احتجاج کامیاب ہوگا, تو 14 اگست کے احتجاج کی ضرورت نہ پڑتی. آپ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کے احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور اس احتجاج کو لیڈ کریں گے, یا پھر 5 اگست کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد 14 اگست کے احتجاج کی جانب بڑھیں گے؟ دیکھیں, سب سے اہم بات جو میں کسی بھی نقطے سے ہٹ کے کروں گا, دیکھیں خان صاحب کا یہ کہنا کہ ان کا پاپولر سپورٹ عوام میں موجود نہیں ہے, تو اگر کوئی ایسا سوچ بھی رہا ہے یا مان بھی رہا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے, نمبر 1. نمبر 2, بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ جو سپورٹ ہے گراؤنڈ پہ اور جو لیڈرشپ ہے ٹاپ پہ, اس کے بیچ میں بہت زیادہ خلا ہے, اور میں یہی چیز بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ ایک چیز ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, ایک خلا سی موجود ہو جاتی ہے, تو پھر وہ عوام اسی طرح ماری ہر کسی کے پاس جاتی ہے. کبھی وہ علیمہ خانم کے پاس جائے گی, کبھی وہ جدھر نام لیے جتنے بھی, وہ ادھر جائے گی, اور بالآخر جب ہر دروازے سے وہ چیز نہیں اگر ہوگی جو عوام کی ایک رائے ہے, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اور جائے گی, اور پھر یہی ہے کہ اس کو کیا ہم اس وقت کیا قابو کر پائیں گے یا نہیں. اچھا, دوسری چیز, خان صاحب کے متعلق جتنا میرا تجربہ ہے, ایک بندہ باہر آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے, دوسرا بندہ باہر آتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, تیسرا بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ایک اور چیز کہہ دیتا ہے. وہ ان کی رسائی تو عوام تک ڈائریکٹ ہے نہیں, تو یہ تبصرے ہیں, یہ بیانیے ہیں, ان کو میں تو اتنا زیادہ سیریس لیتا بھی نہیں. جتنے لوگ جانتے ہیں واقعات کو وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے طور پہ حکمت عملی اپنی بنا رہے ہیں. صحیح. اب رہی بات کہ 5 اگست اور 14 اگست, دیکھیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ تحریک لیڈ کرنے کے لیے تو ابھی ان کے پاس اس طرح کا منظم نظام نہیں ہے, نہ ہی لیڈر موجود ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے متعلق بھلے جو بندہ کہے, ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے, اور آپ ان کے ساتھ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, وہ ایک اصولی سیاستدان ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کبھی سیاست نہیں کی. صحیح. یہاں تک بھی البتہ ضرور ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی ہے, ایک سٹیک ہولڈر ہے, ہم ان کو مکمل طور پہ اگنور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اور یہ بھی بات درست ہے. میرا جہاں تک خیال ہے, اب اللہ عالم, یہ تو 5 تاریخ کو ہی پتہ لگے گا کہ کیا ان کی حکمت عملی ہے. ہو سکتا ہے کہ مختلف شہروں میں لوگ خود ہی نکل آئیں بغیر کسی لیڈرشپ کے, اور پھر اس چیز کو اگر وہ چیز پھیلتی ہے تو کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, اور اگر نہیں نکلتی تو اس صورت میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے پھر وہ صرف ایک تاریخ ہی ٹال دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ عوام جو ایک جذبات رکھتی ہے, جو حالات دیکھ رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے جیسے کہتے ہیں نا سہارا پکڑ کے
وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے, وہ دیکھ رہی ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہے خطے میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ایک طرف کہیں کسی سمت میں بڑھنا چاہتے ہیں, اور جب اگر ان کو کوئی ایسا نہیں ملے گا تو پھر یہ سارے لوگ سوچیں کہ وہ پھر کدھر جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. لاسٹلی راؤ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آتے ہیں تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا اور حکومت معاملات کو ہو سکتا ہے انڈر پریشر آ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل وغیرہ کر لے, یا پھر معاملات کو تھوڑا سنجیدگی سے سوچے آگے؟ دیکھیں, قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں, یقینی طور پر یہ جو جذبہ ہے یہ قابل قدر جذبہ ہے, مگر جہاں تک یہ کہا جائے کہ وہ آئیں گے اور اس طریقے سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں گے تو مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آتا, کیونکہ کارکنوں اور رہنماؤں کو جن کو لے کر یہ چلیں گے اس وقت بری طریقے سے خوفزدہ ہیں, اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت نے بے رحمانہ انداز میں پی ٹی آئی کے خلاف بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں, مقدمات قائم کیے ہیں, جس نے ملک کی سیاست میں خوف کا سما باندھ رکھا ہے. ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, تو لہذا اسٹیبلشمنٹ جہاں کھڑی ہوگی وہاں خوف ہوگا. جبکہ ان لوگوں نے 9 مئی میں جو عسکری تنصیبات پر حملے کیے تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ کوئی بھی ایک پاکستانی غصہ تو اس کو آئے گا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی اپنی قیادت سے بھی بڑے سخت نالا ہے. یہ جو کال دینے کا مقصد ہے تو وہ مرتے کیا نہ کرتے والی بات ہے, ان کو دکھائی تو کچھ دے نہیں رہا کہ میں کیا کروں. انہوں نے خان صاحب نے یقینی طور پر ذمہ داری لگائی تھی کہ مجھے باہر نکالنا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے, جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں بیٹھی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے. اصل بات ہماری کہیں اور سے ہوگی. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو پی ٹی آئی کے بڑے رہنما ہیں, جن میں چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں, خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں, ان کو ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ کسی طریقے سے آپ راہ راست پر لائن سے بات چیت کریں. لیکن انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, مگر ان کو واضح طور پر خبردار کر دیا گیا تھا کہ آپ دنیا کی کوئی بھی بات ہم سے منوا سکتے ہیں, کچھ لے سکتے ہیں, کچھ دے سکتے ہیں, ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں, مگر 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں سے متعلق مقدمات میں جو سمجھوتا یا نرمی یا ڈیل کی بات کریں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو یہ انہی باتوں کی ناکامی کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے, باتوں کے اندر کہہ بھی دیا کہ علی امین گنڈا پور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں. ٹھیک. اچھا عبداللہ صاحب, لاسٹ میں آپ آئی تھنک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ سے آپ کی جانب آؤں گی, اپنے ریمارکس کنکلوڈ کریں تاکہ ہم پھر وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں. دیکھیں, جو قاسم اور سلیمان کی جو آپ بات فرما رہی ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گو اہیڈ نہیں دیا, نمبر 1. اور ظاہر ہے زیک گولڈ سمتھ اور جو روتھ شائلڈ فیملی ہے انہوں نے بھی ان کو یہی سجیسٹ کیا, لیکن اسی وجہ سے علیمہ خانم صاحبہ نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ان کے نائکاپ کارڈ گم گئے. دیکھیں, ایک آدمی کا کارڈ گم سکتا ہے, دوسرے بیٹے کا بھی گم ہو گیا ہے, اور ابھی جو ہے وہ جب درخواست دیں گے اس کے بعد تو 5 تاریخ کو تو آپ بھول جائیں, 5 تاریخ کو تو کوئی نہیں آ رہا. چلے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, دانش فرید خان صاحب اور راؤ عمران صاحب, تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے 5 اگست کے احتجاج کی کال دی گئی, جو کہ ہے 2 دن بعد غالباً احتجاج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک شروع کریں گے. ساتھ ہی اتنی انشورٹی دکھائی دیتی ہے پی ٹی آئی میں کہ وہ 5 اگست کے ساتھ ہی 14 اگست کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ایک اور احتجاج کے حوالے سے. اگر ہم تجزیہ کار کے حوالے سے بات کریں تو وہ سب یہ نظر آتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ انسرٹینٹی دکھائی دیتی ہے, اور پی ٹی آئی کی اپنی جو قیادت ہے وہ اس وقت ہمیں کسی بھی ایک پیج پر نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ تمام تر معاملات کو اپنے جو سینئر رہنما ہے ان کو ایک پیج پر بٹھائیں, ان سے تمام تر معاملات ڈسکس کریں اور پھر ہی اپنی تحریک کو آگے لے کر چلیں. یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید سٹینڈ کر سکتے ہیں. تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.